السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہے، یعنی ایام جاری اور ساری ہیں، لیکن ناظرین آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے اندر طرح طرح کی بدعات آ جاتی ہیں۔ وہ تو آپ اپنے معاشرے کے اندر گلی محلوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین لیکن بات یہ میں بتاتا چلوں، آیا کہ انہوں نے قرآن حدیث کا مطالعہ نہیں کیا۔ 12 ربیع الاول والے دن یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان بریلوی نے 8 ربیع الاول لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو لکھی ہے۔ اگر آپ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد طالب علم نکالیں گے، انہوں نے تو 10 محرم لکھا ہے، اور جس بندے نے ریاضی نکالا یعنی جس کو میتھ بولتے ہیں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس بندے نے پورا نچوڑ نکال کر لکھا ہے 9 ربیع الاول۔ اور اگر ہم الرحیق المختوم جو سیرت کی کتاب ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، تو ان کی آپ کتاب دیکھیں گے تو انہوں نے بھی 9 ربیع الاول لکھا ہے۔ اگر آپ قاضی سلمان منصور پوری ان کی کتاب دیکھیں گے رحمت العالمین، ان کے اندر بھی 9 ربیع الاول ہے، یعنی ولادت کے اندر اختلاف ہے۔ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے جبکہ 12 ربیع الاول لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انہوں نے یہ لکھا ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے پہلے نمبر پہ تو قرآن حدیث کے اندر دیکھیں گے کہیں بھی آپ کو لفظ جشن نہیں ملے گا، اور دوسرے نمبر پہ جلوس، پھر دلیل یہ دیتے ہیں جلوس کی تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد آ گیا یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس کی شکل میں نکلے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ دلیل دی جاتی ہے۔ خیر ناظرین یہ تو باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن آپ کو میں گفتگو سنوانے جا رہا ہوں مرزا علی دین حفظہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے ساتھ لیکن آپ کو چند جو تھوڑی سی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، بیت اللہ کو بنا کر یعنی خود ہی بنا کر پھر اس کا طواف کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، خیر وہ میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا، اب خود ہی اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ باقی ناظرین اس کے بعد ہم بھی گفتگو کریں گے، تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سرکار کی بارگاہ ہے، یہ کعبہ جیسے غلاف کعبہ میں چڑھا ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی چڑھا ہوا ہے۔ جی محمد لاہوری یہاں تشریف لائے، جی سرکار یہاں حاضری لگائے، آپ حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو یہاں بھی آ گئے۔ جی جب حج کا وقت نکل گیا تو آقا سے کہنے لگے کہ اب تو ہمارا حج کا وقت نکل گیا، رونے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے 7 چکر لگا لو، میرے 7 چکر لگا لو۔ شیخ محمد لاہوری نے 7 چکر لگائے تو کہہ رہے ہیں کہ میں کعبے میں گھوم رہا ہوں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں کعبے میں گھوم رہا ہوں، تو اس لیے یہ گھوما جاتا ہے یہاں، تو اس لیے یہ گھوما جاتا ہے یہاں۔ حاجت مندان جتنے بھی آتے ہیں بس یہیں سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں، ادب سے۔ اچھا یہاں پہ ادب سے جھک کے لوگ جاتے ہیں، بابا کی کیا کرامت ہے؟ آپ کے چہرے مبارک پہ 7 نقاب پڑے رہتے تھے، ایک بھی اگر وہ جاتا تھا تو چرند پرند یعنی پیڑ پودے شجر حجر سب سجدہ ریز ہو جاتے، ایک بھی اگر وہ جاتا تھا تو چرند پرند یعنی پیڑ پودے شجر حجر سب سجدہ ریز ہو جاتے۔ اس حتیم کعبہ میں ابھی بھی آپ ویڈیو لگائیں لائیو، اتنے بڑے بوٹ پہن کے نا فوجی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سیکورٹی والے حتیم کعبہ کے اندر، اور وہ ویڈیو اس لیے باہر آ جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ وہ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ مجھے بتائیں اگر یہ مسلمانوں کا بت ہوتا تو مسلمانوں کے فوجی، پولیس والے، شرطے، بہرکارے اتنے بڑے بڑے بوٹ لے کے کعبے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، جوتی اتار کے نہ جاتے، اور پروٹوکول بھی ہے کہ جوتی اتاری جائے، افضل یہی ہے۔ کوئی شخص اپنے بت کے سر کے اوپر سوار ہوگا، مجھے بتائیں پاؤں کے نیچے روندے گا اپنے بت کو، خواہ جوتیوں کے ساتھ روندے، خواہ ننگے پاؤں روندے، دونوں صورتوں میں نہیں روندے گا۔ تو دیکھ لیں کتنے لوگ غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے اوپر چڑھے ہوتے ہیں۔ اگر کعبہ مسلمانوں کا بت ہوتا تو مسلمان اس کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود کہ حجر اسود کا اتنا مقام ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں چومتا بھی نہ۔ اندازہ کریں، وہ کہتے ہیں میں حجر اسود تجھے بھی نہ چومتا۔ ویسے آپ لوگ ہو تو 295 سی لگوا دیں حضرت عمر کے اوپر کہ یہ کہنے کی ضرورت ہے تیری تو اوقات تو شاہی کوئی نہیں۔ ہاں ہائے ہائے کتنے گیا دماغ، حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت اسود تو شاہی کوئی نہیں، اگر میرے نبی نہ تجھے چومتے میں تجھے نہ چومتا۔ بابے بھی گئے، ہاں جدو تہاڈے بابے کہنے لگے کہ مرشد دیدار میں باہو منو لکھ کروڑا حجا ہوں، تو پھر پی ٹی آئی والوں کے لیے عمران خان کا دیدار لکھ کروڑا حجا ہی ہوگا، نون لیگ والوں کے لیے نواز شریف کا دیدار لکھ کروڑا حجا ہی ہوگا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں، تمہارے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں، جو ہم آپ کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے
बाबों का खुदा और। अब इस तरह की चीजों को सबसे पहले किसे कंडेम करना चाहिए मुझे बताएं आप? बरेलवी मकतब के लोगों को, उनके उलमा को, बजाय एकेडमी के बाहर आके हंगामा खड़ा करने के, जाओ या मजारों के ऊपर जाके हंगामा खड़ा करो जहां पे काबे के मॉडल बना के तो लोग तवाफ कर रहे हैं। जिन मज़ारात के ऊपर हेरवन चर्च बिक रही है, बदकारी के अड्डे बने हुए हैं, उन बुजुर्गों से कहो कि हज़रत आप लोग अपनी ड्यूटी क्यों नहीं पूरी कर रहे? ये जो हदीस है बुखारी मुस्लिम की कि मुझे अपने बाद तुमसे शिर्क का खौफ नहीं, इस हदीस की शरह में बदरुद्दीन ऐनी जो हनफी थे, उम्दतुल कारी उन्होंने बुखारी की शरह लिखी, और फतहुल बारी लिखी इब्न हजर अस्कलानी ने, दोनों एक जमाने में हुए हैं, एक शाफी है एक हनफी है। दोनों ने लिखा है कि इससे मुराद पूरी उम्मत नहीं है, उम्मत के कई गिरोह मुशरिक हुए हैं, इससे मुराद एक गिरोह क़यामत तक हक पे कायम रहेगा। ये सबको पता है, उन्होंने जानबूझ के ढकोसला मचाया, 2 नंबरी की है। आज शाम के अंदर हजारों लोग अली अल्लाह कहते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, जिनको शिया ने खुद काफिर करार दिया नुसारिया को, तो वो शैतान के मानने वाले तो नहीं है, अल्लाह रसूल आखिरत के मानने वाले, मुसलमानों का एक फिरका है नुसारिया, वो फिर शिर्क क्यों कर रहा है अगर शिर्क खत्म हो गया? क्या तुम रसूलुल्लाह पे झूठ बांधना चाह रहे हो कि नबी इस्लाम की खबर गलत निकली है? अगर शिर्क खत्म हो चुका है फिर किसी को अली अल्लाह नहीं कहना चाहिए दुनिया में। हमारा कोई स्टूडेंट रफुल दैन शुरू कर दे, ये कहते हैं यार करीब कादियानी हो जाएगा, नो कादियानी थे हनफी जे, कादियानी थे रफुल दैन नहीं कर दे, हाँ हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। और अभी जो उनका खलीफा है उसकी वीडियो रिकॉर्ड है कि हम इमाम हनीफा के मानने वाले हैं, उनके मुकल्लिद हैं। जाओ कादियानियों की इबादतगाह में, अगर वो रफुल दैन से नमाज पढ़ रहे हो ना हमारे भाई, और अगर बगैर रफुल दैन के तुम्हारी तरह नीचे युवा करके हाथ बांध के नमाज पढ़ रहे हो, फिर तुम्हारे भरा बस बस हवा निकल गई। हाँ जी साहब की जुबान बड़ी सख्त है, और रियलिटी सख्ती होती है। अल हक़्क़ु मुर्रुन अरबी का मुहावरा है, सच कड़वा ही होता है। सच अगर मीठा होता ना तो 40 साल जिस शख्स को सादिक और अमीन कहते थे ना तुम्हारे बुजुर्गान दीन, उन्होंने रातों रात उनको मदीना शरीफ हिजरत में मजबूर कर दिया तुम्हारे बुजुर्गान दीन ने। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि कुर्बे क़यामत से पहले दोबारा से बुतों की इबादत ना शुरू हो जाए। और ये जो 72 फिरकों वाली हदीस अबू दाऊद में उसमें मौजूद है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकीन से ना जाके मिले और उनमें ऐसी बिदअतें नासिक हो जाएंगी जैसे बावला कुत्ता किसी को काट जाए, एक एक रेशे तक पहुंच जाए। जब अदीब कुरैशी साहब का तालिब रहमान शाह के साथ मुनाजरा हुआ, जो तौसीफ राशदी साहब के बड़े भाई हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जो अहले हदीस का लफ्ज़ आता है ना और अहले सुन्नत का मुहद्दिसीन की किताबों में, इससे मुराद तुम लोग नहीं हो, तुम वाबी हो। ओ अहले हदीस थे 80 हाय, अगर वाले अहले हदीस 80 आते 80 बरेलवी दी मस्जिद अहले हदीस क्यों नहीं लिखते? और अहले हदीस के अंदर ओ वाले अहले सुन्नत 80 ते वाबी अपनी मस्जिद अहले हदीस क्यों लिखते हैं, अहले सुन्नत क्यों नहीं लिखते? ना तुसी हो ना उसी ने, सब जैसा फ्रॉड में चलता है। कहते हैं जी जीनी साहब ने फर्जी जुमला बोला है कि कोई बाबा अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। सरकार जब तुम कहोगे कि अब्दुल्ला शाह गाजी ने समुंदर रोका हुआ है तो अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को अबू बकर का गुलाम तो बनाएगा ना। जिस तरह अबू बकर के दिमाग में वो फर्जी जुमला आया कि जो मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर चुके, हालांकि सहाबा किराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं करते थे, तो मेरे दिमाग में जुमला ना आए। जब बीमारी आती है तो जुमले भी आते हैं, और वहां तो बीमारी अभी आई भी नहीं थी, क्योंकि हज़रत अबू बकर को पता था कि नबी इस्लाम ने खुद ही फरमाया ना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह क्रिश्चियंस ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ा दिया था। रसूलुल्लाह ने भी दूसरा ईसा इब्न मरियम बन जाना था अगर हज़रत अबू बकर उस वक्त ये खुतबा सख्त वाला ना देते। फिर बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, आयशा कहती है नबी इस्लाम के आखिरी दिन चल रहे थे बीमारी के, आप पे बुखार का गलबा था, आप बार बार अपने चेहरे अक़दस से चादर हटाते, पास पानी का एक प्याला था, हाथ उससे गीले करके अपने चेहरे पे फेरते, बुखार की हिद्दत को कम करते, और साथ साथ कहते लअनल्लाहु यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। इधर बात खत्म नहीं हुई, अम्मा आयशा के आगे अल्फाज है। अम्मा आयशा कहती हैं अगर हमें खतरा ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पे सजदे शुरू कर देंगे तो हम नबी इस्लाम की कब्र मुबारक को लोगों की ज़ियारत के लिए खुला छोड़ देते। अम्मा ने नहीं छोड़ा, हुजरे में ही रहने दिया, आज तक जाली शरीफ के पीछे है, अब तो खैर वहां दीवार है, वो कोई जा ही नहीं सकता। अम्मा आयशा ने किसी ने कोई मशवरा क्यों नहीं दिया कि आप कह रही है कि हमें खतरा है कि लोग सजदे शुरू कर देंगे, अल्लाह के नबी तो फरमा के गए शिर्क खत्म हो गया, उस जमाने से खत्म हो गया भाई, ये तुम्हारे कहानी है और तुम्हारे प्लेटफॉर्म से हो रहा है, तुम लोग रोक भी नहीं रहे हो। तो देखो तुमने तो नहीं रोका, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी बला छोड़ दी है। हाय 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 हाय, मेरे नबी साहब हाय कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं, इज्जतें मेल की है तुमने रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर, चंदे तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के खाए हैं, अज़्ज़ा वजल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारियां तुमने मक्के और मदीने की आवाजें लगा के सवार की हैं और फेंकी जाके बगदाद में, अजमेर में, देवबंद में, बरेली में, गद्दारी की है तुमने रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जी वो कुरान में आया कि वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, लोगों के झूठे खुदाओं को बुरा ना करो, लोग अनजाने में तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। तो जिन्हें साहब जरा इन पे हाथ होला रखा करें। सरकार ये काफिरों के बारे में आयत है, गद्दारों के बारे में नहीं है। हाँ यहूद नसारा के साथ अखलाक से बात होगी, लेकिन जो मुसलमान नबी का कलमा पढ़ के गद्दारी कर रहा है तो गद्दारों की सजा आपको पता है क्या होती है? हाँ ये जंगी कवानीन जो है ना दूसरे फौजियों के लिए होते हैं, अपना फौजी जब जुर्म करता है, हाँ ए अदी इब्न हातिम तुमने कर लेना था गौर, किताबों का खुदा और है, इन राहिबों का खुदा और। आगे से कोई हनफी जो बंदी हनफी बरेलवी होता ना तो कहते हैं रसूलुल्लाह उलमा से तो पूछ के चलना चाहिए, तो हम उलमा से तो पूछ के चलते थे, लेकिन नबी साहब क्या कह रहे हैं कि तुम अपने उलमा के फतवों को हलाल और हराम को नहीं मान लेते थे, ये देखे बगैर कि अंबिया की तालीमात में क्या लिखा है। अदी इब्न हातिम को कहना चाहिए था या रसूलुल्लाह मैं तो जाहिल हूं, जाहिल को तो मुक़ल्लिद होना चाहिए, आलिम से पूछ के चलना चाहिए, लेकिन नबी साहब क्या कह रहे हैं कि उलमा की बात को भी कुरान और सुन्नत में पेश करना है। यही तो हम कह रहे हैं मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, अगरचे खुदा एक ही है लेकिन तालीमात डिफरेंट है। जैसा कि गैर मजहब लोग बुतों की इबादत करते हैं, हम भी बैतुल्लाह को सजदा करते हैं,
جو کہ ایک پتھر ہے، تو کیا فرق ہوا؟ اس کے اوپر میری پہلے ویڈیو ریکارڈ ہے. کیا کعبہ بھی ایک بت ہے؟ کس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بیت اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ مسلمان کا بچہ بھی اگر آپ کھڑا کریں نا اور اس سے پوچھیں یہ کعبہ جو ہے اس کو تم سجدہ کر رہے ہو، کہے گا نہیں نہیں، یہ کعبے کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. یہ ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے امت کی جمعیت کو جوڑنے کے لیے. مسلمانوں کی جمعیت کو جوڑنے کے لیے دو چیزیں ہیں: عربی زبان. دنیا میں آپ جہاں کہیں چلے جائیں، چائنا میں چلے جائیں، انڈونیشیا میں، رشیا میں، امریکہ میں، یورپ میں، آپ مغرب، عشاء یا فجر کی نماز کسی بھی امام کے پیچھے پڑھیں، جب وہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ کسی دوسرے ملک کا باشندہ ہے، آپ کو لگے گا میرا بھائی ہے مسلمان. کتنا آفاقی دین ہے ہمارا. عربی نے پوری کی پوری امت کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اسی لیے ہماری تمام عبادات اس طرح کی عربی زبان میں رکھی گئی ہیں. اردو میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، فارسی میں پڑھنے سے نہیں ہوگی. اور دوسری جو یونٹی کی علامت ہے وہ قبلہ شریف ہے. قرآن حکیم میں پورے 2 رکوع آئے ہیں تحویل قبلہ کے اعتبار سے. یہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، بیت الحرام کی طرف تم نے منہ کر لینا ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو اس سے مسلمانوں کی کتنی یونٹی ہے. ورنہ مجھے بتائیں، یہاں پہ اگر بیت اللہ شریف کی بجائے اوپن چھوڑ دیا جاتا تو کسی نے بغداد شریف کی طرف منہ کرنا تھا، کسی نے اجمیر شریف کی طرف، کسی نے دیوبند کی طرف، کسی نے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پاکستان کے سارے بریلوی یہ بریلی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور پاکستان کے سارے دیوبندی دیوبند کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی نماز درست ہوتی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی قدغن نہیں لگائی ہوئی تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، جدھر جدھر تمہاری عقیدت وابستہ ہے تم کر لو. انہوں نے مدینہ شریف کی طرف منہ نہیں تھا کرنا، یہ ذہن میں رکھیے. ہاں، مکے کی طرف منہ نہیں کرنا تھا. انہوں نے کہنا تھا کہ مکے کی طرف تو سارے ہی کر رہے ہیں، ہم بتائیں گے ہم مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں. جس طرح یہاں آپ کو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار مسجد میں کیوں لکھا ہے اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی؟ وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت تو سارے ہیں. بریلوی بھی کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، دیوبندی بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں. جب تک ہم حنفی بریلوی یا حنفی دیوبندی نہیں لکھیں گے کیسے پتا چلے گا؟ خالی حنفی لکھنے سے بھی نہیں پتا چلتا، کیونکہ حنفی بھی 2 ہو چکے ہیں. دونوں جائز اولادیں ہیں امام حنیفہ کی، ناجائز نہیں ہے، دونوں ہی جائز ہیں، پیچھے سے ایک ہی ہیں. تو یہ اتنی جو فرقہ واریت ہوئی ہے بزرگوں کی خدمات کی وجہ سے، یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ قبلہ شریف کی ڈائریکشن جو ہے وہ قرآن میں آگے ہوئی ہے. حدیثوں میں آتی تو یہ حدیثیں ہی ضعیف کر دیتے. تو یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے. تو کوئی بھی کعبے کو سجدہ نہیں کرتا. تیسری بات، کعبہ شریف کا وہ حصہ جو حتیم کعبہ ہے، جس کی وہ چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، وہ بھی کعبے کا حصہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے عائشہ تیری قوم اگر نئی بت پرستی سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو کعبہ شریف کے اندر داخل کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ دوبارہ کھڑا کر دیتا، اور کعبے کے دروازے کو بھی زمین کے لیول کے اوپر لے آتا. وہ آج بھی اوپر ہی ہے، صرف حکمران اوپر چڑھتے ہیں، اور آج بھی حتیم کعبہ باہر ہی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے کعبے کو توڑ دیا. بیچ میں ایک کوشش کی عبداللہ ابن زبیر نے، صحیح مسلم میں آتا ہے، لیکن حجاج ابن یوسف نے بعد میں عبداللہ ابن زبیر کو جب شہید کیا، ان کی لاش کو کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیا، سولی دے کے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا. یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، یہ تاریخی کوئی روایت نہیں ہے. تو اس نے پھر دوبارہ سے کعبہ شریف کو توڑ کے تو پھر حتیم کو باہر نکال دیا. حالانکہ عبداللہ ابن زبیر نے جا کے پہلے تصدیق کی تھی، کیونکہ 9 سال تک وہ خلیفہ رہے تھے حرمین کی سرزمین پہ. وہ اما عائشہ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے کیونکہ ان کی سگی خالہ تھی، محرم تھی. تو انہوں نے اما عائشہ سے کنفرم کیا، تو پھر انہوں نے حتیم کو کعبے میں داخل کر کے کعبہ شریف کو دوبارہ سے ریکٹینگولر بنا دیا تھا. یہ آج جو آپ کو چوکور نظر آتا ہے نا، بیسیکلی کعبہ چوکور نہیں ہے، ریکٹینگولر ہے. یوں وہ حتیم اس کا حصہ ہے. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب اپنے پاک مال سے ہی کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، پھر ان کے پاس وہ مال ختم ہو گیا تو وہ سارے کی اگر باؤنڈری بناتے تو زیادہ خرچہ ہوتا، پھر انہوں نے اتنے حصے کی باؤنڈری بنا دی، باقی چھوٹی سی دیوار بنا دی تاکہ ایک نشانی رہ جائے. ہمارے لیے بڑا فائدہ ہو گیا. اب اس کے اندر عام بندہ بھی جا کے نماز پڑھ سکتا ہے. حکمران تو دروازے سے اندر جاتے ہیں نا، آپ حتیم میں چلے جائیں، آپ کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. حتیم کے اندر جا کے آپ کسی بھی رخ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کعبے کے اندر کھڑے ہیں. لیکن
وہ چونکہ آکورڈ لگتا ہے اس لیے لوگ حتیم کے اندر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کعبہ کا حصہ ہے حتیم کعبہ، اس میں آپ کھڑے ہو کے کسی طرف بھی نماز رخ کر کے پڑھیں وہ نماز ہی شمار ہوگی، کیونکہ آپ اس کے اندر ہیں۔ اس حتیم کعبہ میں ابھی بھی آپ ویڈیو لگائیں لائیو، اتنے بڑے بوٹ پہن کے نا فوجی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سیکورٹی والے حتیم کعبہ کے اندر، اور وہ ویڈیو اس لیے باہر آ جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ وہ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ مجھے بتائیں اگر یہ مسلمانوں کا بت ہوتا تو مسلمانوں کے فوجی، پولیس والے، شرطے، وہ ہرکارے اتنے بڑے بڑے بوٹ لے کے کعبے کے اندر کھڑے ہوتے، جوتی اتار کے نہ جاتے، اور پروٹوکول بھی ہے کہ جوتی اتاری جائے، افضل یہی ہے۔ قرآن میں بھی آیا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مقدس وادی طوا کے اندر ہو، اپنی جوتیوں کو اتار دو۔ کسی بھی بابرکت جگہ پہ انٹر ہوتے وقت جوتیوں کو اتارنا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاقاً اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا، اور یہ لیگیسی آگے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ بالکل جوتیاں اتارنی چاہیے، لیکن ظاہر وہ سیکورٹی ایشوز ہیں، وہ جوتیاں پاک ہی ہوتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور بسا اوقات جب غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے اوپر بھی سیکورٹی والے چڑھ جاتے ہیں، وہ جوتیوں سمیت چڑھیں یا ویسے چڑھیں، کوئی شخص اپنے بت کے سر کے اوپر سوار ہوگا مجھے بتائیں، پاؤں کے نیچے روندے گا اپنے بت کو، خواہ جوتیوں کے ساتھ روندے خواہ ننگے پاؤں روندے، دونوں صورتوں میں نہیں روندے گا۔ تو دیکھ لیں کتنے لوگ غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے اوپر چڑھے ہوتے ہیں۔ اگر کعبہ مسلمانوں کا بت ہوتا تو مسلمان اس کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہوتے، رسپیکٹ دیتے، اور یہ اوپر چڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آج بھی اوپر چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کرین لگائیں، کرین کے ذریعے کنڈے ٹانگتے جائیں، جس طرح آپ کو یہاں پہ بھی سٹریٹ لائٹس اتنی اونچی ہوتی ہیں، کرین کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ٹانگتے جاتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بندے اوپر چڑھتے، کرین کے ذریعے اوپر چڑھے بغیر بھی کرین کے اوپر کھڑے ہو کے بھی غلاف کعبہ ٹانگا جا سکتا تھا، لیکن اوپر لوگ چڑھتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اوپر ہی چڑھنا چاہیے تاکہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو بتائیں کہ کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے، یہ صرف ایک ڈائریکشن ہے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث ہے اس نے تو ہمارا عقیدہ کلیئر کر دیا۔ کعبہ شریف میں سب سے جو متبرک چیز ہے نا مسجد حرام کے اندر، سب سے زیادہ عزت والی جو چیز ہے وہ حجر اسود ہے۔ نہ حتیم کعبہ نہ غلاف کعبہ، غلاف کعبہ تو حکمرانوں کا لگایا ہوا ہے، جائز ہے، نبی علیہ السلام سے پہلے بھی غلاف چڑھتا تھا، آپ نے بھی چڑھوایا، لیکن یہ جو سونے کی تاروں والا ہے یہ فضول خرچی ہے، میں بالکل اس کو صحیح نہیں سمجھتا، فضول خرچی ہے۔ نہ حتیم کعبہ نہ غلاف کعبہ، نہ کعبے کا دروازہ، نہ کعبے کے اندر کے ستون، نہ کعبے کی ٹائلیں، نہ رکن یمانی، نہ کعبے کی چھت، نہ مزاب رحمت، کوئی بھی اتنی متبرک جگہ نہیں ہے جتنی متبرک وہ پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا ہے، حجر اسود، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جنت کا یاقوت تھا، یہ روشن تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا، اب اس کا نام ہی ہے حجر اسود، کالا پتھر۔ یہاں لوگ کہتے ہیں وہ پتھر پہننے سے نا آپ کی قسمت بدل جاتی ہے، جو جنت کا پتھر ہے نا اس کی اپنی قسمت بدل گئی کہ وہ کالا ہو گیا لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، لوگوں کی کیا قسمت اس نے بدلنی تھی۔ ہاں البتہ یہ ہے جامعہ ترمذی میں کہ جو لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں قیامت کے دن حجر اسود ان کے ایمان کی گواہی دے گا۔ اور اس میں صرف حجر اسود کی خصوصیت نہیں ہے، دنیا کی ہر وہ جگہ جہاں آپ نیکی کا کام کرتے ہیں قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گی، اور ہر وہ جگہ جہاں برائی کرتے ہیں نعوذ باللہ وہ آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی کہیں نیکی کی ہے وہ بھی آ جائے گی، برائی بھی آ جائے گی۔ اس کے باوجود کہ حجر اسود کا اتنا مقام ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں چومتا بھی نہ۔ اندازہ کریں، وہ کہتے ہیں میں حجر اسود تجھے بھی نہ چومتا۔ ویسے آپ لوگ ہوں تو 295C لگوا دیں حضرت عمر کے اوپر کہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تیری تو اوقات تھی، تو شاہی کوئی نہیں، ہائے 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 کتنے گیا دماغ۔
حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت اسود تو شے ہی کوئی نہیں، اگر میرے نبی نہ تجھے چومتے میں تجھے نہ چومتا. یہ نسبت رسول اللہ کی وجہ سے ہے. اور اگر کوئی رسول اللہ کا گستاخ ہے، غدار ہے، اپنے ناموں کا کلمہ پڑھانے والا ہے، ہم اس کو نہ کہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو حضرت عمر نے کہا اگر میں نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا تجھے نہ چومتا، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اچھا اس کے ساتھ ایک کہانی لوگوں نے جوڑی بھی ہے کہ مولا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے. وہ حاکم کے اندر روایت ہے، اس میں ابو ہارون متروک راوی ہے، وہ جھوٹی روایت ہے، وہ گھڑی ہوئی روایت ہے. البتہ ترمذی والا پورشن درست ہے، اور وہ صرف حجر اسود کی خوبی نہیں ہے، وہ دنیا کی ہر جگہ جہاں بھی آپ نیکی کا کام کریں گے وہ قیامت کے دن آپ کی گواہی دے گی. نفع کوئی نہیں آپ کو دے سکتا. جنت کا یاقوت جامعہ ترمذی میں آیا، جنت کا یاقوت اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی یاقوت کسی کو کیا نفع دے گا. یہاں پتھروں کے اوپر پوری انہوں نے وہ داڑیوں والے اور آجی نمازی لوگ بیٹھ کے نا پتھروں کے فضائل بتا رہے ہوتے ہیں، تو انو اے میچ کرتا ہے تو انو وہ کرتا ہے. یہ ان کا دین کا لیول دیکھ لیں آپ. تو حجر اسود کے بارے میں اگر حضرت عمر یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اور میں تو اسے چومتا بھی نہ، تو سرکار پھر حتیم کعبہ، غلاف کعبہ، کعبے کی باقی دیواریں، وہ باقی ساری چیزیں وہ حجر اسود سے تو کم ہے، وہ بہرحال دنیا کا حصہ ہے. حجر اسود جو ہے وہ جنت سے اتارا ہوا ہے. تو اگر اس کا یہ سٹیٹس ہے کہ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا، میں تو اسے چومتا بھی نہ، تو حضرت عمر نے یہ عقیدہ دے دیا کہ کعبہ ہمارا بت نہیں ہے. ورنہ اس بت کا بقول ان کے جو سب سے امپورٹنٹ حصہ تھا حجر اسود، اس کے بارے میں تو ہمارے امیر المومنین کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر کہ یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، تو میں تو اس کو چومتا بھی نہ. اب مجھے بتائیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی پتھر کو چومنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے چوم رہے ہیں، تو یہ آپ کے مزاروں کے اوپر جو رگے ہوئے پتھر ہیں، قبروں کے اوپر جو آپ لوگ منہ پہ ملتے ہیں، ان پتھروں کے ساتھ کیا کرنا تھا حضرت عمر نے؟ گاٹے لانے سنے. اے سارے جڑے لوگ اتنے کسٹوڈین بیٹھے نے گاٹے لینے سنے نہ دے. کہتے ہیں انجینئر صاحب ہو سکتا ہے، سرکار شکر کرو حضرت عمر نہیں زندہ، میں تو صرف زبان سے کرتا ہوں. حضرت عمر نے تو بلڈوزر چلانے تھے تمہارے ان ساری چیزوں کے اوپر، کوئی لحاظ نہیں کرنا تھا، چک کے پرے مارنا سی. تماشا لگایا ہوا ہے. ابھی اگلے دنوں انڈیا سے ایک ویڈیو آئی ہے، وہاں پہ ایک کعبہ بنایا ہوا ہے جعلی انہوں نے. یہ سرکار کی بارگاہ ہے. یہ کعبہ جیسے غلاف کعبہ میں چڑھا ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی چڑھا ہوا ہے. جی محمد لاہوری یہاں تشریف لائے جی یہاں حاضری لگائے. آپ حج کے لیے جب روانہ ہو رہے تھے تو یہاں آ گئے. جی جب حج کا وقت نکل گیا تو آقا سے کہنے لگے کہ اب تو ہمارا حج کا وقت نکل گیا، رونے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے 7 چکر لگا لو، میرے 7 چکر لگا لو. شیخ محمد لاہوری نے 7 چکر لگائے تو کہہ رہے ہیں کہ میں کعبے میں گھوم رہا ہوں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں کعبے میں گھوم رہا ہوں. تو اس لیے یہ گھوما جاتا ہے یہاں، تو اس لیے یہ گھوما جاتا ہے یہاں. حاجت مندان جتنے جاتے ہیں بس یہیں سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں. ادب سے. اچھا یہاں پہ ادب سے جھک کے لوگ جاتے ہیں. بابا کی کیا کرامت ہے؟ آپ کے چہرے مبارک پہ 7 نقاب پڑے رہتے تھے. ایک بھی اگر وہ جاتا تھا تو چرند پرند یعنی پیڑ پودے شجر حجر سب سجدہ ریز ہو جاتے. ایک بھی اگر وہ جاتا تھا تو چرند پرند یعنی پیڑ پودے شجر حجر سب سجدہ ریز ہو جاتے. ویسے دنیا میں مختلف جگہ پہ کعبے کے ماڈل ہیں وہ حاجیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے. ایران میں بھی وہ کرواتے ہیں، انڈونیشیا ملیشیا میں بھی، وہ چیز الگ ہے. یہ ماڈل جو ہے وہ ٹریننگ والا ماڈل نہیں ہے. یہ انہوں نے اوریجنل کعبہ بنایا ہوا ہے پورا، اس کے اوپر وہ غلاف چڑھا ہوا ہے اور باقاعدہ اس کے متولی کا انٹرویو ہے. اس سے جا کے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا حاجیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، انہوں نے کہا جی یہاں کوئی بزرگ تھے، ٹھیک ہے، تو ان کا کوئی مرید تھا، اس نے جانا تھا حج کے اوپر، وہ اس کی سواری چھوٹ گئی تو یہاں آیا، وہ بڑا غمگین تھا، تو انہوں نے کہا تو میری چارپائی کے ساتھ پھیرے کاٹ لے تو تیرا حج ادھر ہی ہو جائے گا. ہاں جی ظاہر ہے جب آپ کہیں گے مرشد دا دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجا ہوں، بالکل ظاہر ہے ثابت ہو گیا. سلطان بہو نے فرمایا نا، جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تو یہ آگے سے پڑھتے ہیں جی، سلطان باؤ نے کہا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کر تھر کے وہ. تو یہاں پہ بھی سلطان باؤ نے کہا نا مرشد دا دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجا ہو. آپ کو پتہ ہے کچھ سال پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں نون لیگ کے، انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے شعر پڑھ دیا تھا. اس میں میری ویڈیو آئی تھی کہ صرف رانا ثناء اللہ نہیں فارغ ہوئے گا، ہاں بابے بھی گئے. ہاں جدو تھوڑے بابے کہیں گے کہ مرشد دا دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجا ہو، تو پھر پی ٹی آئی والوں کے لیے عمران خان کا دیدار لکھ کروڑا حجا ہی ہوگا، نون لیگ والوں کے لیے نواز شریف کا دیدار لکھ کروڑا حجا ہی ہوگا. قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں، تمہارے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں، جو ہم آپ کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. تو وہ باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں جی اس لیے ہم یہاں طواف کرتے ہیں، اور وہ حج کے ایکویلنٹ بنایا ہوا ہے. یہاں پہ بھی آپ چلے جائیں جو سیون شریف ہے وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ وہ زمزم کے ایکویلنٹ بھی ایک وہ کیچڑ والا ایک بنایا ہوا ہے، وہ کالا سیاہ قسم کا کیچڑ لوگ پی رہے ہوتے ہیں وہاں سے، وہ اس کے ایکویلنٹ ہے. اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ وہاں پتھر بھی مارتے ہیں. حالانکہ پتھر تو سارے ان مزارات کے اوپر پڑنے چاہیے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے. تو قبروں پہ جو عمارتیں ہیں نا، پتھر تو ادھر پڑنے چاہیے کہ عمارتیں توڑو، یہ سمپل قبریں بناؤ. پچھلی دفعہ میں نے اس کے احکامات کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کی تھی. تو یہ ان لوگوں نے یہ سارا تماشا لگایا ہوا ہے. تو اب اس طرح کی چیزوں کو سب سے پہلے کسے کنڈیم کرنا چاہیے مجھے بتائیں آپ؟ بریلوی مکتب کے لوگوں کو، ان کے علماء کو، بجائے اکیڈمی کے باہر آگے ہنگامہ کھڑا کرنے کے جاؤ ان مزاروں کے اوپر جا کے ہنگامہ کھڑا کرو جہاں پہ کعبے کے ماڈل بنا کے تو لوگ طواف کر رہے ہیں. جن مزارات کے اوپر ہیروین چرچ بک رہی ہے، بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ان بزرگوں سے کہو کہ حضرت آپ لوگ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کر رہے، ادھر جا کے احتجاج کرو. ان کو نہیں روکتے کیونکہ وہاں سے خود ہی چندے لے کے کھا رہے ہیں. اچھا اب میں پوچھتا ہوں جو لوگ ہمیں یہ کہتے تھے کہ شرک ختم ہو گیا ہے، ابھی بھی شرک ختم ہو گیا ہے؟ شرک ابھی بھی باقی ہے مسلمانوں، غور و تفکر کرو. وہ حدیث انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تمہیں پیش کی، میں نے پوری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ تو حدیث ہی کچھ اور تھی. اور نبی علیہ السلام نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی جس طرح اگلی امتیں ساری کی ساری گمراہ ہو جاتی تھی نا، میری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، لیکن یہ خوف ہے کہ دنیا کے مال میں ڈوب جاؤ گے، دنیا کی محبت میں، اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے قتل کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گئے. تو شرک میں تو امت انوالو ہوئی ہے، ہاں پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. یعنی علمی دلائل میں غالب ہوں گے نا، کوئی مقابلہ ہی نہیں ان کا کر سکے گا. یہ حکومتی غلبہ نہیں ہے، ورنہ تو اس وقت مسلمانوں کے پاس حکومتی غلبہ تو کوئی نہیں ہے. علمی طور پر قیامت تک غالب رہیں گے. علمی دلائل میں آج بھی مسلمانوں کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ بھی مسلمانوں کی توحید کا مقابلہ قرآن و سنت کے دلائل میں کوئی نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے. یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، اس حدیث کی شرح میں بدر الدین عینی جو حنفی تھے، عمدۃ القاری انہوں نے بخاری کی شرح لکھی، اور فتح الباری لکھی ابن حجر اسقلانی نے. دونوں ایک زمانے میں ہوئے ہیں، ایک شافعی ہیں ایک حنفی ہیں. دونوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد پوری امت نہیں ہے، امت کے کئی گروہ مشرک ہوئے ہیں، اس سے مراد ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. یہ سب کو پتا ہے، انہوں نے جان بوجھ کے ڈھکوسرا مچایا، دو نمبری کی ہے. آج شام کے اندر ہزاروں لوگ علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، جن کو شیعہ نے خود کافر قرار دیا نصیریہ کو. تو وہ شیطان کے ماننے والے تو نہیں ہیں، اللہ رسول آخرت کے ماننے والے ہیں. مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے نصیریہ، وہ پھر شرک کیوں کر رہا ہے اگر شرک ختم ہو گیا ہے؟
کیا تم رسول اللہ پہ جھوٹ ماننا چاہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام کی خبر غلط نکلی ہے؟ اگر شرک ختم ہو چکا ہے پھر کسی کو علی اللہ نہیں کہنا چاہیے دنیا میں. اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں سنیوں کا نکلا ہوا ایک فرقہ جس نے رسول اللہ کے ساتھ شرک کیا، غلام احمد قادیانی دجال کو پیغمبر ٹھہرا کے. یہ سنیوں میں سے نکلا ہے، جس طرح وہ شیعہ میں سے نکلا ہے، یہ سنیوں میں سے. غلام احمد قادیانی دجال سنی تھا دعوی نبوت کرنے سے پہلے. اب یہ جھگڑا ہے، کچھ کہتے ہیں وہ وابی تھا، کچھ کہتے ہیں دیوبندی تھا. میرے نزدیک وہ سب کچھ تھا، کیونکہ وہ صوفی بھی تھا اور سب سے بڑی بات حنفی تھا. ہائے میں صدقے، ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین شروع کر دے، یہ کہتے ہیں جی انقریب قادیانی ہو جائے گا. نو قادیانی تے حنفی جے، قادیانی تے رفع الیدین نہیں کر دے. ہاں، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. اور ابھی جو ان کا خلیفہ ہے اس کی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم امام حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ان کے مقلد ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. جاؤ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں، اگر وہ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہو نا ہمارے بھائی، اور اگر بغیر رفع الیدین کے تمہاری طرح نیچے یوں کر کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہو، پھر تواڈے بھرا بس بس ہوا نکل گئی. ہاں، اور دیکھیں یہ ہمارے نکھٹو قسم کے اہل حدیث وہابی علماء اور ان کے ماننے والے، یہ 100 سال تک یہ گالی کھاتے رہے. جو بیچارہ رفع الیدین شروع کرتا تھا اس وقت تو ظاہر وہ اہل حدیث ہی ہوتا تھا، اون نہیں اہل حدیث ہونا کسی نے قیامت تک، ذہن جی رکھو. ہاں، کوئی نسلن کوئی نسل باقی رہے گی، ڈائنوساز والا معاملہ انہوں نے ہو جانا ہے. جو بھی تحقیق کرتا ہے وہ اتنے پہنچتا ہے، وہ مسلم ہوتا ہے. تو ان کو پتا کہ گالی ملتی تھی، اور یہ قادیانی ہو جائے گا منڈا، یہ انقریب قادیانی ہو جائے گا. یہ تو میں نے آ کے رونا رویا، وہ ایک قادیانی تے حنفی جو ہے وہ انہوں نے پر آ جائے. اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں یا بڑے بھائی ہیں، کیونکہ وہ پرانا جے. ذہن چ رکھنا. تو یہ انہوں نے اس طریقے سے چیزیں مشہور کی ہوئی تھی کہ جی شرک ختم ہو گیا. وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. پھر ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا. اسے بھی فرقہ نہیں کہا، الجماع کہا، ایک جماعت. فرق تو ہو ہی نہیں سکتا نا. نبی علیہ السلام کیا فرقہ تھے مجھے بتائیں؟ استغفر اللہ توبوا الیہ. کس کی جرت ہے وہ یہ کہہ دے کہ نبی علیہ السلام صحابہ اور اہل بیت ایک فرقہ تھے؟ نہیں. اور فرق تو عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. اصل تھے وہ، اصل وہ درخت تھا، اس سے ٹوٹ کے جو پتا الگ ہوا، خوارج کی شکل میں، روافظ کی شکل میں، نواسب کی شکل میں، معتزلہ کی شکل میں، یا باقی جتنے فرقے بنتے گئے وہ فرق ہوئے ہیں. درخت اپنی جگہ پہ قائم ہے، وہ مسلم ہے الحمدللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں جب آخری مارکا ہوگا دجال کے خلاف، عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے مسلمان یہودیوں کے خلاف لڑیں گے. اگر کسی درخت اور پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا، میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، عام حالت میں نہیں، وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا یا مسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دے. وہ یا بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ یا سنی نہیں کہے گا، یا مسلم. اب مجھے بتائیں، انہوں نے تو کبھی بھی مڑ کے نہیں دیکھنا. آپ ان کے سامنے ابھی مسلم کہہ کے دیکھیں نا. آپ سے کوئی پوچھے نا جی ہاں جی آپ کس فرقے کے ہیں، آپ کہیں جی میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، میں مسلم ہوں. آگے سے یہ کہیں گے میں کافر ہوں. اگر تو کافر نہیں ہے، تو مسلم ہے، تو لکھنا مسلم. تیری مسجد میں بھی مسلم نہیں لکھا ہوتا، لکھنا. سوائے ایک درخت کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ غرقد کا درخت ہے، وہ بہت بڑی ایک جھاڑی ہوتی ہے، وہ یہودیوں کو پناہ دے گی جس کی کاشت انہوں نے کی ہے، ورنہ کوئی درخت اور پتھر بھی پناہ نہیں دے گا. تو میرا تو خیال ہے جب یہ درخت اور پتھر کہے گا مسلم، انہوں نے تو سمجھنا ہے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو پیچھے کسی نے لگائی ہوئی ہے. وہ جناب وہ درخت اور پتھر بول رہا ہوگا، ہاں، کیونکہ اسے پتا ہے درخت اور پتھر شرک نہیں کرتے، انہیں پتا ہے کہ مسلم ہی کہنا ہے.
تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرب قیامت میں یہ سارے کے ساری تفرقہ بازی ختم ہو چکی ہوگی اور اللہ کے فضل سے نشت ثانیہ شروع ہو چکی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے. ہاں یہ تھوڑی ایکسیپٹنس ہے کہ پہلے صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کہتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، چندے دیا کرو. اب یہ لوگ کم از کم یہ کہنا چھوڑ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو چندے نہ دو، نمازیں نہ پڑھو. یہ نہیں کہیں گے کہ چندے دو اور نمازیں پڑھو، ورنہ تو پرانے بزرگ فارغ. لیکن کم از کم انہوں نے گونگا شیطان یہ بن گیا، اس شیطان کی زبان ہم نے کھینچ لی ہے. کیونکہ آپ بولیں گے کہ انجینئر ٹھیک کہنا سیکھا، دیکھ لو ہے کہنا پہلے. لوگ کہتے ہیں دسیے انجینئر صاحب نو کام والی سرکار، ان کے اوپر ویڈیو ہے، نیچے لوگوں نے لکھا ہے میں ابھی بتاتا ہوں انجینئر صاحب کو. تو سرکار کا پتہ لوا لیندے نے. ٹھیک ہے، تو اب یہ انشاءاللہ تعالی جرت نہیں کریں گے. ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. یہ کہانی کرانی بند کریں کہ جی شرک ختم ہو گیا. شرک اس طریقے سے وہ حدیث ہی نہیں تھی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کوٹ کی اور پکڑ کے اپنا سارا شرک. یہ شرک تو ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. قبروں پہ جو جا کے جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ خلائی مخلوق تو نہیں ہے، تمہارے فرقے کے ہیں. ان کو کیوں نہیں روکتے ہو؟ الٹا جو کہتا ہے یہ غلط کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو جی ہمارے فرقے کو بدنام کر رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے بھائی کسٹوڈین تو تم ہو، چندے تو تم کھا رہے ہو، تو تمہیں ہی کہیں گے نا. چندے کا کھا رہے ہو، الٹا لوگوں کو کہتے ہو جی بابا 1000 سال سے بیٹھ کے لاہور میں پال رہا ہے. تو میں نے کہا تھا اللہ کے بندو آج چندے بند کرو، یہاں کوئی صفائی کرنے والا نہیں ملے گا تم لوگوں کو. اور جہاں صفائی کرنے والے نہیں ہوتے آپ جائیں. سندھ کے اندر کئی تبلیغی جماعتیں گئی ہیں، انہوں نے بلی اور کتے مسجد سے جا کے نکالے ہیں جہاں کافی عرصے سے نمازیں نہیں ہو رہی. باقاعدہ کتیوں نے بچے دیے ہوئے ہیں ان مسجدوں کے اندر، جا کے صفائیاں کی ہیں تبلیغی جماعت کے لوگوں نے. کوئی نماز پڑھنا لوگ چھوڑ کے ظاہر ہے ویرانہ جب بن جائے گا وہاں پہ یہی کچھ ہوگا نا. جب مسجد کا یہ حال ہو تو انجینئر صاحب نے جب یہ بولا کہ اگر آج چندے بند ہو جائیں تو ان مزارات پہ آپ کو کتے نظر آئیں گے، ان کو برا لگا. یار مسجدوں کے اندر کتے چلے جاتے ہیں جب اجڑ جائیں مسجدیں، تو مزار تو شاہی کوئی نہیں. ثابت کر دیا نا میں نے، ہر چیز ثابت کراں گا. انجینئر صاحب کی زبان بڑی سخت ہے اور ریئلٹی سختی ہوتی ہے. الحق مر، عربی کا محاورہ ہے، سچ کڑوا ہی ہوتا ہے. سچ اگر میٹھا ہوتا نا تو 40 سال جس شخص کو صادق اور امین کہتے تھے نا تمہارے بزرگان دین، انہوں نے راتوں رات ان کو مدینہ شریف ہجرت میں مجبور کر دیا. تمہارے بزرگان دین نے آنکھوں کا تارا تھا جو شخص، صرف توحید کی بات سنی تو نہیں ہضم ہوئی، پھر انہیں نہیں نظر آیا. نبی اسلام کہہ رہے ہیں میں کہوں اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے، ان کا جی آپ کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کا پھر میں ہی بتا رہا ہوں تمہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے. تو ان کا محمد اس کام کے لیے بلایا تھا. فوراً ہی ایک مجلس کے اندر ہی وہی بات جو میٹھی باتیں کرنے والا تھا وہ ان کو کڑوا لگنا شروع ہو گیا. تو بیسیکلی بات کڑوی ہوتی ہے، بندہ نہیں کڑوا ہوتا. اس لیے میں نے کہا آپ گال میں ایک طرف شکر رکھیں ایک طرف چینی، اور جا کے کسی مزار کے پاس اونچی آواز سے کہیں کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، قبروں پہ مت بیٹھو. صحیح مسلم 2245 نمبر حدیث. تو انشاءاللہ آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہم یہاں پڑھیں گے. نہیں یقین آتا تو کر کے دیکھ لیں. جی مزاروں پہ جانے سے روکتا ہے، نہیں جائیں وہاں جا کے کہ اے اللہ یہاں جو بزرگ دفن ہے ان کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جو چھپ چھپ کے یہ کرتے رہے، جو لوگوں کے سامنے کرتے رہے، سارے گناہ معاف کر دے. جا کے دعا کریں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بھائی دعا کی ضرورت تو سب کو ہے نا، پیغمبر تو نہیں ہے نا، غیر پیغمبر ہی ہے نا. یار آپ بھی کہتے ہو شرک ختم ہو گیا، اس چیز کا یہ مطلب ہے ہی نہیں تھا. تم نے جان بوجھ کے، شرک کوئی نہیں ختم ہوا بھائی. ایک امت کا گروہ شرک سے محفوظ رہے گا، اس سے ختم ہو جائے گا شرک. بالکل یہ ہم مانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن باقی لوگ تو کہہ رہے ہیں، تم خود مان رہے ہو علی اللہ کہنا شرک نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کافر تو نہیں کہہ رہے، مسلمان کلمہ گوئی ہیں. اس کی وجہ سے ہم نے ان کو کافر کہا. قادیانی بھی حنفیوں سے نکلے ہوئے تھے، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، اپنے بابے کو کھڑا کیا، تو ہم نے اس کے اوپر فتویٰ لگا کے ان کو کافر ڈکلیئر کیا. تو شرک تو جاری ہے. اپنی طرف سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور وہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب توحید کانفرنس جب بھی کرتے ہیں نا تو وہ
توحید کانفرنس نام رکھا ہوا ہے اور اس میں شرک کی ساری شکلیں ثابت کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. وہ کانفرنس یہ ہوتی ہے کہ یہ شرک نہیں ہے, یہ بھی شرک نہیں ہے, یہ بھی شرک نہیں ہے. شرک ہے کیا وہ نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں ختم ہو گیا, تو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اور جو شرک ہے اس کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ بابوں سے کیسے, مزاروں سے مانگا جا سکتا ہے, بزرگوں سے مانگنا جائز ہے, یہ سارا کچھ ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ان کے پاس پھر یہ والی حدیث, مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا. باقی تفصیلی لیکچر میرا دیکھ لیں, میں نے اس میں ایک ایک چیز کھول کے بیان کیا اور کتنے دلائل بیان کیے ہیں قرآن و سنت سے کہ شرک ختم نہیں ہوا, قیامت تک جاری رہنا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرب قیامت سے پہلے دوبارہ سے بتوں کی عبادت نہ شروع ہو جائے. اور یہ جو 72 فرقوں والی حدیث ابو داؤد میں, اس میں بھی موجود ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے نہ جا کے ملیں اور ان میں ایسی بدعتیں راسخ ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے, ایک ایک ریشے تک پہنچ جائے. ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, وہ الجما, جو امت کی مین سٹریم ہے, جو فرقوں سے بیزار ہو چکی ہوئی ہے. اگلے دن ہماری لائیو سٹریم میں ایک بندہ آیا, اس نے بڑا انٹلیکچوئل سوال کیا, میں ہل گیا. ویسے آج تک کسی بندے نے یہ سوال نہیں کیا تھا. اس نے بتا کیا کہا, وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اجماع امت جو ہے اس کو اسپیشل پروٹیکشن ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, الموجم الکبیر طبرانی میں اس کو سپورٹیو قرآن کی آیت بھی ہے, سورہ نساء کی 115, سبیل المومنین کہا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. پتہ اس نے کیا سوال کیا, اس نے کہا کہ اگر یہ والی حدیث ٹھیک ہے انجینئر صاحب کے نزدیک اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی تو امت نے تو فرقے بنا لیے ہیں, لہذا اس پہ اجماع ہو گیا کہ فرقے بنانے چاہیے. اب عام آدمی تو ہل جائے گا یہ سوال سن کے کہ واقعی یار فرقے تو بنے ہوئے ہیں, سارے کہتے ہیں جی ایک فرقہ ہونا چاہیے جنت میں جانے والا, اور فرقے بنا بھی لیے ہوئے ہیں, پوری امت ہی گمراہ ہو گئی ہے. کوئی نہیں یہ بات کر رہا کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے. سرکار وہ سوال ہے میرے سامنے, میں کہ نا اجماع فرقوں کے خلاف ہوا ہے. کہتے ہیں جی کس طرح؟ میں نے کہا اس طرح کہ بریلوی اپنے آپ کو فرقہ مانتا ہی نہیں. آپ کہیں کہ جی آپ بریلوی فرقہ ہو, کہتے ہیں توبہ توبہ, فرقہ واریت تو اسلام میں حرام ہے. ہم تو وہ ایک جماعت ہیں جو نبی الاسلام کے زمانے سے ابھی تک حق پہ قائم ہے. فرقہ تو دیوبندی ہے, اور کسی حد تک درست ہے, پہلے صوفی یہ بریلویوں والے ہی ہوتے تھے, دیوبندی بعد میں نکلے ان میں سے. فرقے تو یہ ہے ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار وہابی. جی جب انیب قریشی صاحب کا طالب الرحمان شاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا, جو توصیف راشدی صاحب کے بڑے بھائی ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ جو اہل حدیث کا لفظ آتا ہے نا اور اہل سنت کا محدثین کی کتابوں میں, اس سے مراد تم لوگ نہیں ہو, تم وہابی ہو. او والے اہل حدیث تھے 80 ہیں. ہائے اگر وہ والے اہل حدیث 80 ہیں تے 80 بریلویاں دی مسجد اہل حدیث کیوں نہیں لکھ دے؟ اور اہل حدیث کہندے نے او والے اہل سنت 80 ہیں تے وہابی اپنی مسجد اہل حدیث کیوں لکھ دے نے, اہل سنت کیوں نہیں لکھ دے؟ نہ تسی ہو نہ اسی نے, یہ سب سب فراڈ پہ چلتا جائے. آپ اہل حدیث سے پوچھیں, وہ کہیں گے توبہ توبہ, ہم تو فرقہ نہیں ہے, ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. تو اجماع کس بات پہ ہوا کہ فرقہ اتنی بڑی گالی ہے کہ کوئی فرقہ اپنے آپ کو فرقہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, لہذا فرقہ واریت کے اوپر اجماع نہیں ہوا ہوا. اجماع اس بات کے اوپر ہوا ہوا ہے کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے, لہذا حدیث یہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. کہتے ہیں جی قرآن کے خلاف اگر اجماع ہو جائے, قرآن کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے, یہ قرآن کی آیت تھی, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا اور فرقوں میں مت بٹنا. تو دیکھیں کیسا اجماع ہوا ہے, کوئی فرقہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو فرقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا, اسے پتہ یہ گالی ہے. تو پھر انسان کے بچے بن جاؤ مسلم کو اپنے آپ کو. یار میرا وہ جو لیکچر ہے, مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں, آلموسٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے, اس میں نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں دلائل کے طور پر. جسے شوق ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھے, لیکن چند ایک چیزیں جو کریٹیکل اس حوالے سے ہے نا, وہ میں چاہ رہا ہوں اس میں ساتھ ہی ڈسکس کر دوں, چونکہ اب ایک کیفیت طاری ہوئی میرے اوپر, ایک پرچی آئی تو میں نے کچھ چیزیں بیان کر دی جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی تھی. صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو کرسچنز نے بڑھا کر ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ مجھے بتائیں اگر یہ شرک ختم ہو چکا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کیوں ڈرایا؟ اسی حدیث کی وجہ سے بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ وہ حدیث آئی ہے تفصیل کے ساتھ کہ نبی الاسلام کی میت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا، پہلے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی الاسلام کے چہرے اقدس سے کفن ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آنی ہے، اب ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے، کیونکہ باہر حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی ہوئی تھی، جو کہے گا کہ نبی الاسلام فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے ہیں، نبی الاسلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے ہیں، واپس آئیں گے، ابھی تو رومن امپائر اور پرشین امپائر بھی گرنی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عنقریب یہ امپائرز ختم ہو جائیں گی، ان کے خزانے میرے امت کے لوگوں کے پاس آئیں گے۔ تو حضرت عمر یہ سمجھتے تھے یہ کام نبی الاسلام خود مکمل کر کے جائیں گے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ نبی الاسلام فوت نہیں ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ کسی شخص نے مرنا نہیں ہے، یا کوئی نعوذ باللہ کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، ایسا نہیں تھا۔ تو وہ اجتہاد ان کا غلط تھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، موت آپ کو آنی ہے۔ پھر باہر نکلے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، چونکہ حضرت ابوبکر کی عزت لوگوں کی نظر میں حضرت عمر سے زیادہ تھی، لہذا حضرت عمر پھر اکیلے رہ گئے، سب لوگ حضرت ابوبکر کے قریب آئے۔ ظاہر ہے وہ محرم بھی تھے اس اعتبار سے کہ سیدہ عائشہ کے والد تھے، اور حجرہ عائشہ میں ہی نبی الاسلام کی وفات ہوئی تھی، وہ اندر سے ہو کے بھی آئے، انہوں نے آ کے کنفرم کر دیا۔ حمد و صلات کے بعد انہوں نے پہلا جملہ نہ آیت پڑھی نہ حدیث پڑھی، سیدھا اتنا سخت جملہ بولا کہ جو اگر عام بندے کو نہ پتا ہو کہ یہ حضرت ابوبکر کا جملہ ہے تو 295C اس کے اوپر لگتی ہے۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ فرضی جملہ بولا، کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے فرضی جملہ بولا ہے کہ کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ سرکار جب تم کہو گے کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ابو بکر کا غلام تو بنائے گا نا، جس طرح ابو بکر کے دماغ میں وہ فرضی جملہ آیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، حالانکہ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو میرے دماغ میں یہ جملہ نہ آئے کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جب بیماری آتی ہے تو جملے بھی آتے ہیں، اور وہاں تو بیماری ابھی آئی بھی نہیں تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ نبی الاسلام نے خود ہی فرمایا نا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ رسول اللہ نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت یہ خطبہ سخت والا نہ دیتے۔ جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر چکے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آیت پڑھی، پہلے انہوں نے فرضی جملہ بولا جو نہ آیت تھی نہ حدیث تھی، پھر کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور پاکستان میں ترجمہ ہوتا ہے کہ اگر یہ وصال شریف فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے۔ پھر دوسری آیت پڑھی انکا میتون وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے، اور پھر تم قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگے۔ آپ اندازہ کریں تو یہ صحابہ کرام کو خطرہ تھا جب ہی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، ورنہ کوئی شخص کھڑے ہو کہتا کہ حضرت آپ کو کون سی اتنی شرک کی فکر لگ گئی ہے، حضور نے تو گارنٹی دی ہوئی ہے شرک نہیں ہوگا، اور صحابہ کے لیے تو ہے بھی تھی گارنٹی۔
صحابہ کے پیٹرن پہ قیامت تک ایک گروہ کے لیے گارنٹی ہے، لیکن اس وقت وہ ایک گروہ ایک ہی تھا، وہ تو سارے کا سارا شرک سے محفوظ ہی رہنا تھا. پھر بھی کسی نے نہیں یہ بات کی، سب کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل بھی 72 فرقوں میں بٹی تھی، اس امت کے بھی 73 ٹکڑے ہونے ہیں، ایک ہی گروہ قیامت تک شرک سے پاک رہنا ہے. انہیں نہیں پتا تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا، وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں. 5 دن پہلے. اور سینسٹیوٹی کا لیول یہ ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں دعا کی ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں. نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کو خود بت کہہ دیا کہ اگر میری قبر کی بھی عبادت ہوئی تو وہ بت تصور ہوگا. یہ کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے، آپ پہ بخار کا غلبہ تھا، آپ بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر ہٹاتے، پاس پانی کا ایک پیالہ تھا، ہاتھ اس سے گیلے کر کے اپنے چہرے پہ پھیرتے، بخار کی حدت کو کم کرتے، اور ساتھ ساتھ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. ادھر بات ختم نہیں ہوئی، اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے. اما نے نہیں چھوڑا، حجرے میں ہی رہنے دیا، آج تک جالی شریف کے پیچھے ہے، اب تو خیر وہاں دیوار ہے، وہ کوئی جا ہی نہیں سکتا. اما عائشہ کو کسی نے کوئی مشورہ کیوں نہیں دیا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے، اللہ کے نبی تو فرما کے گئے شرک ختم ہو گیا. اس زمانے سے نہیں ختم ہو آیا بھائی، یہ تو آڈے کہانی ہے. پھر ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے ہیں، 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے، سب سے زیادہ تکلیف رسول اللہ کے اہل البیت کو ہی ہو سکتی تھی، تو بیوی تو آخری وقت میں ساتھ ہی ہوگی، کوئی وصیت مل جائے. 3 بیویاں کون سی؟ اما عائشہ، ام سلمہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین. اور یہ جو 2 بیویاں یہ تو سینئر ہیں، ام حبیبہ اور ام سلمہ، یہ اتنی سینئر مسلمان ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں کہ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے، جو ہجرت مدینہ سے بھی بڑی ہجرت تھی، جو اس سے پہلے ہوئی تھی، اور اس میں یہ اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ تھی. بعد میں پھر یہ نبی علیہ السلام کی بیویاں بنی. اتنی سینئر وہ 2 بیویاں نبی علیہ السلام کی. وہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہجرت پہ، ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا، وہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام تکلیف کے عالم میں ہے، آخری دن ہے، بیماری ہے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ان میں یہی خرابی تھی، جب ان میں کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا، نیک آدمی مر جاتا تھا، اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. نبی علیہ السلام کو اپنی دنیا سے رخصتی کے وقت سب سے زیادہ جو ٹینشن ہے نا وہ شرک کی ہے، اور یہ مولوی کہتا ہے شرک ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے کرنا ہے اور کروانا ہے شرک. یہ وجہ ہے، یہ کسٹوڈین ہے شرک کے. توحید پہ بات کرنے کو انہوں نے جرم بنا دیا. تو توحید کی کوئی بات کرے اے وہابیاں نہیں گلا نے، ہاں، اور وہابیوں میں بھی یہی بیماری ہے. اہل بیت کی کوئی بات کرے اے شیعہ لی گلا نے، ہاں، پھر تو ٹھیک کہتے ہیں بریلوی کہ اے وہابیاں لی گلا نے. نہیں ہم تو قرآن حدیث بیان کرتے ہیں، تو ہم بھی 2812 بخاری سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، اپنی ذاتی کتاب سے تو نہیں بیان کر رہے ہوتے. تو بیماری ایک ہی ہے سارے فرقوں کے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگ اگر گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اچھا، اب یہ حدیث ان کے لیے بڑی مصیبت تھی، تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد ہے تم بھی اگلے لوگوں کی طرح فیشن شروع کر دو گے.
دیکھو نا آج کل لوگ پینٹ شرٹ پا رہے ہیں, ٹائی پا رہے ہیں, خام خواہ اس کو اس میں داخل کر دیا ہوا ہے, اس کا کیا لینا دینا اس کے ساتھ. تو ہم نے پھر ان کو کہا تھا رکو ذرا, صبر کرو, ہم تمہیں بتاتے ہیں شان نزول بھی اس کا, شان ارشاد بھی بتاتے ہیں, اور وہ ہے جامع ترمذی کے اندر. غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ لڑنے جا رہے تھے فتح مکہ سے 3 مہینے کے بعد. راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. وہاں پہ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے برکت لینے کے لیے. چند نیو مسلم صحابہ کرام جو ابھی اتنے میچور نہیں تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں, اس سے ہم برکت حاصل کر لیں. عبادت نہیں کرنی, برکت حاصل کر لیں. نبی اسلام کو غصہ آیا, میں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. اس میں معذوف تھا عما یشرکون, ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. آج تم نے وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی. پھر نبی الاسلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 پڑھی کہ جب قوم موسیٰ جو ہے وہ سمندر سے پار لگی تو وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے, دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان کر کے بیٹھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا جس طرح صحابہ کرام موسیٰ علیہ السلام کے جو تھے انہوں نے اللہ کا بت مانگا, تم نے بھی مجھ سے وہی شرکیہ کام ڈیمانڈ کیا ہے کہ درخت مقرر کر دو. حالانکہ درخت عبادت کے لیے نہیں مانگا تھا, صرف برکت کے لیے. اب صحابہ کو کون بتائے کہ میرے نبی کی سینسٹیوٹی کا لیول درست تھا. آج بھی لوگ مزارات کے اوپر درختوں پہ ٹاکیاں باندھ رہے ہیں جی. آج بھی لوگ شلواریں لٹکا رہے ہیں, اور پیر شلوار شاہ ویکھی نا ویڈیو, ہاں مزارات کے اوپر شلواریں لٹکا رہے ہیں برکت لینے کے لیے. نبی الاسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا تم نے تو وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 پڑھی. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, قدم با قدم بالشت بر بالشت. وہی حدیث جو بخاری مسلم کی ہے, وہ شرکی ایکٹیویٹیز پہ تھی, فیشنوں کے اوپر نہیں تھی. اب مجھے بتائیں جو اتنے دھوکے دیتے ہیں یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا اسلام کی پیٹ میں چھرا گھوم رہے ہیں, جو شرک کو ثابت کر رہے ہیں, اپنے شرک کو چھپانے کے لیے توحید کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی شرک ختم ہو چکا ہوا ہے. اب کیا کر کے بتائیں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جی ہاں جی شرک ابھی جاری ہے. اتنا کچھ تو تمہیں بتا دیا اور تمہارے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے, تم لوگ روک بھی نہیں رہے ہو. تو دیکھو تم نے تو نہیں روکا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے. ہائے 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 ہائے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. عزتیں ویل کی تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر, چندے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے کھائے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے سوار کی ہیں اور پھینکیے جا کے بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں, بریلی میں. غداری کی ہے تم نے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا یہ جو ہمیں مشورے دیتے ہیں نا لوگ, او جی وہ قرآن میں آیا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو, لوگ انجانے میں تمہارے سچے خداؤں کو برا کہیں گے. تو انجینئر صاحب ذرا ان پہ ہاتھ ہولا رکھا کریں. سرکار یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے, غداروں کے بارے میں نہیں ہے. ہاں یہود و نصارہ کے ساتھ اخلاق سے بات ہوگی, لیکن جو مسلمان نبی کا کلمہ پڑھ کے غداری کر رہا ہے تو غداروں کی سزا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے. ہاں یہ جنگی قوانین جو ہے نا دوسرے فوجیوں کے لیے ہوتے ہیں, اپنا فوجی جب جرم کرتا ہے ہاں غداروں کی یہ سزا ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ غدار ہے, ان کے اوپر یہ آیت نہیں فٹ ہوتی کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو, کیونکہ ان کا اور ہمارا خدا تو ایک ہے. یہ ہمارے خدا اور رسول کے نام کو اویل کر کے اور اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. ان کے لیے کوئی بالکل نرم رویہ نہیں ہوگا, بالکل ان کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہوگی اور میری زبان ہوگی. میں حضرت عمر سے پھر بھی نرم ہوں. دیکھا تلوار میں نے کبھی نکالی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان گدی نشینوں کو جنت میں پہنچا دوں, مجھے اجازت دیں میں ان مزارات کو اڑوا دوں.
نہیں، میں یہ بات ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ نہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہماری اس دعوت کی برکت سے جہاں اتنے بریلویوں نے حق قبول کیا ہے، یہ بریلوی خود اپنے ان مزارات کو توڑیں گے. آپ مجھے بتائیں ریئل ٹائم آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پلیٹ فارم سے جڑنے سے پہلے بریلوی تھے؟ ہاں، یہ دیکھ لیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے حق قبول کیا. تو ہم کہتے ہیں یہ خود ہی توڑیں گے مزار اپنے، ہم نے نہیں توڑوانے. حکومت میں بھی آ جائے تب بھی نہیں توڑوائیں گے جب تک کہ ان کو علمی طور پہ قائل نہ کریں کہ یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. یہ سب کا سب سسٹم فراڈ کے اوپر چل رہا ہے، دھوکے کے اوپر چل رہا ہے. خدا بنایا ہوا انہوں نے اپنے بزرگوں کو. یہ آپ نے سن لیا نا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہود و نصارہ والی ساری خرابیاں اس امت میں ٹرانسفر ہوں گی. ان میں سے ایک خرابی پتہ کیا تھی؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے جوگیوں، صوفیوں، راہبوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اللہ اکبر. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، سلسلہ حدیث سیاح میں بھی شیخ البانی لے کے آئے ہیں. اس حدیث کے اوپر بھی صحت کا حکم انہوں نے لگایا ہے. عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں عیسائی تھا. یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے جو عرب کا مشہور فیاض تھا، بعد میں صحابی بنے. تو ہم نے کبھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی. قرآن میں یہ کیوں آیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ؟ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. ہم تو اپنے علماء، احبار کہتے ہیں وہ علماء جو علم کی گہرائی میں ہوں، اور رہبان راہب کی جمع ہے، یعنی صوفی اور جوگی. ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ جب تمہارے احبار اور رہبان کسی چیز کو حلال کرتے تھے یا حرام کرتے تھے اپنی مرضی سے، تم ان کی بات کو، فتوے کو مان نہیں لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب ماننا ہے. اب اس سے پتہ کیا مدنی پھول نکل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عدی بن حاتم، تم نے کر لینا تھا غور. کتابوں کا خدا اور ہے، ان راہبوں کا خدا اور. آگے سے کوئی حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی ہوتا نا تو کہتا ہے یا رسول اللہ علماء سے ہی تو پوچھ کے چلنا چاہیے. تو ہم علماء سے ہی تو پوچھ کے چلتے تھے. لیکن نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے علماء کے فتووں کو، حلال اور حرام کو نہیں مان لیتے تھے. یہ دیکھے بغیر کہ انبیاء کی تعلیمات میں کیا لکھا ہے. عدی بن حاتم کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ میں تو جاہل ہوں، جاہل کو تو مقلد ہونا چاہیے، عالم سے پوچھ کے چلنا چاہیے. لیکن نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء کی بات کو بھی قرآن و سنت میں پیش کرنا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ خدا ایک ہی ہے لیکن تعلیمات ڈیفرنٹ ہے. تو نبی اسلام بھی کہہ رہے ہیں عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ یہ جو فتویٰ دے رہی ہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں. اور یہ بات نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے کہو کہ اگر تم نے قرآن کو نہیں ماننا نا تو اس قرآن سے پہلے کوئی اور کتاب ہے وہ لے کے آؤ. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہے نا لاؤ. کہاں لکھا ہوا ہے یہ شرکیہ جو عقائد ہیں؟ شرک کے اعتبار سے، توحید کی سینسٹیوٹی کے اعتبار سے آج بھی یہود و نصارہ کی کتابیں محفوظ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ جو اس کے اندر خرافات ہیں وہ الگ سے ہیں. توحید آج بھی کامل ہے وہاں پہ. کتنے نان مسلم مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ توحید تو وہی لکھی ہے جو قرآن والی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم نے 3 خدا بنائے ہوئے تھے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. قرآن کو نہیں مانتے، اپنی کتاب لے آؤ، یا علم کے آثار، انبیاء کرام کی سنت، احادیث لے آؤ جو تمہارے نبیوں کی چل رہی ہے، لاؤ اس سے بات کرو. یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بھی جب کسی سے بحث کرنی ہے تو دلیل لینی ہے قرآن و سنت سے. حضرات فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں نا. اون فرمانا چھڑ گئے، اون ختم، گونگ ہو گئے. ہوں پہ گیا جو تھوڑے بزرگوں نے پہ گیا جو ہے، پہ گیا جی ہوں یہ ہو گیا ہے. پہ گیا جی تھوڑے پیواں پیراں سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے، اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے. مرزے دیکھ رہا تھوڑے پیو نے کرنی نے، نکلو باہر. سٹیج
पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं? तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे पियों पै गया हूं, तुसी चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। ठीक है, अच्छा मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूं, और आप अंदाजा लगाएं मेरे जो बच्चे हैं ना, वो ये वाला क्लिप तुम्हारे घर में बहुत वायरल है, तो बहुत एंजॉय करते हैं लगा के। हम तो ये मीम्स देखते हैं, इनकी चीखें सुनते हैं। कभी कभार एक मग रख लेते हैं दूध पत्ती का, साथ चिप्स घर के बने हुए, हाँ, और इनकी चीखों को एंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये जो लोग तौहीद के ऊपर डाके मार रहे हैं, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है हमारी इनके लिए। ज़हन में रखिएगा, दो चीजों के बारे में इस प्लेटफॉर्म की टॉलरेंस बिल्कुल जीरो है। नंबर 1 अकीदा तौहीद, और नंबर 2 अकीदा खत्म नबूवत। इस ज़हन में रखिएगा, ना कादियानी बचेंगे, ना चिश्ती रसूलुल्लाह बचेगा, ना थानवी रसूलुल्लाह बचेगा। और इसी की एक्सटेंशन है कि जो लोग रसूलुल्लाह के आलुल बैत के खिलाफ बोलेंगे उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल रसूलुल्लाह के आलुल बैत के साथ दुश्मनी रसूलुल्लाह के साथ दुश्मनी है, रसूलुल्लाह के सहाबा इकराम के साथ, खुलफाए राशिदीन के साथ दुश्मनी, रसूलुल्लाह के साथ दुश्मनी है, वो भी नहीं बचेंगे। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इस मामले में हमारी इंशाअल्लाह ताला। कुरान और सुन्नत के दलाइल में जो जो हक बात है वो उम्मत तक पहुंचाएंगे। तो बात वो एक पर्ची से स्टार्ट हुई थी, तो मेरे पे कैफियत तारी हो गई कि जी ये काबा भी एक बुत है, नाऊज़ु बिल्लाह। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहरहाल ये मैं मानता हूं कि इस वक्त प्रैक्टिकली मुसलमानों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने काफिरों को यह मौका दिया है कि हमारे ऊपर भी वही शिर्क का इल्जाम वो लगाएं जिसकी वजह से हम उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। वो सारी हरकतें हो रही हैं, चाहे वो जाली काबा बना के हो रही हो, चाहे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बुत बना के उसको उसी तरीके से गुस्ल दिलवा रहे हो, चाहे वो पीर लाल शहबाज कलंदर के बुत के ऊपर हार चढ़ा रहे हो। ये सारा कुछ मुसलमान ही कर रहे हैं, लेकिन ये इस्लाम नहीं है। मुझे बताएं, इतनी सारी खुराफात देखकर, इस दीन का जनाजा निकलते हुए देख के मैं ये भी ना कहूं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, इन बाबों का खुदा और। ये को गाली दे रहा हूं मैं? मुझे तो चाहिए कि मैं वो कुछ करूं जो कुछ इनके साथ बाकी लोग करते हैं, मैं वो नहीं करता। जुबान से सिर्फ तबलीग करता हूं कि अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि ये शिर्क का मामला बहुत सेंसिटिव मामला है, इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। इसके लिए आप मेरी YouTube पे एक और वीडियो भी देखें, तौहीद से मुतल्लिक 10 धोखे। एक और वीडियो है, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। एक और वीडियो, मुझे अपने बाद तुमसे शिर्क का खौफ नहीं, ये वीडियो भी आपने जरूर देखनी है। एक और वीडियो है, वसीले के नाम के ऊपर धोखा। नाम वसीले का लेते हैं और पुकारते डायरेक्ट बाबे को हैं। ये मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया, तो इसके साथ कोरोलरीज कुछ जुड़ी हुई है। हर एक वीडियो 1-1 घंटे की बनती है, क्योंकि इन्होंने, यार आपको पता है, एक इनके वो पीर साहब फौत हुए हैं, उन्होंने 11वीं शरीफ के ऊपर ना 1100 सफ़ों की किताब लिखी है, इतनी मोटी। जब 11वीं शरीफ पे 1100 सफ़ों की किताब आएगी तो यार एटलीस्ट 1 घंटा 11 मिनट तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। जो गंद डाला है 1100 सफ़ों के ऊपर, उसको मैं 11 मिनट में तो नहीं समेट सकता। हां, वर्डिक्ट तो दे सकता हूं 1 मिनट में भी, लेकिन जो गंद डाला हुआ है, जो झूठे दलाइल इन्होंने तौहीद के खिलाफ घड़े में, उनके खिलाफ जब मैं बोलूंगा तो मैं एक एक चीज का पोस्टमार्टम करूंगा। भाई कुरान में ये लिखा हुआ, हदीस में ये लिखा हुआ, ये यहां पे ये डंडी मार रहा है, ये 2 नंबरी कर रहा है, तो उसके लिए फिर तफसीली वीडियोस हैं। इसलिए हर टॉपिक को हर वीडियो के अंदर तफसील के साथ डिस्कस करना ये पॉसिबल नहीं होता। बल मैंने कोशिश की है कि इस मुख्तसर वक्त के अंदर इस इशू को भी जो आजकल वायरल था मैं कवर कर दूं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा।
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، انڈیا کے، افغانستان کے، یمن، عراق، شام، پاکستان، جہاں کے مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین میں یہاں پہ ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، یہ بھی بتاتا چلو۔ کچھ لوگ اب شاید کمنٹس کے اندر آ کر باتیں کریں، یا آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے وہ جو دلائل دیتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور کئی دلائل دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین میرا یہ سوال ہے، یہ جو جتنی بھی یہ آیتیں ثابت کرتے ہیں، آیا کہ ان آیتوں کا مفہوم جو یہ سمجھتے ہیں، آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان آیتوں کا مفہوم نہیں سمجھ آیا جو ان کو آ گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دورہ خلافت کے اندر بھی پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں منایا، پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں منایا، پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں منایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ سے ثابت کریں، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے نہیں منایا، جتنے بھی امام گزرے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ثابت کر دے جشن عید میلاد النبی۔ اور اگلی بات، لیکن یہ بھی بات کہی جاتی ہے جی، اور جیسا کہ ایک بندہ آپ نے سنا ہوگا سیال کوٹ کا جو ٹک ٹاکر ہے جی، اس نے کہا کہ کوئی بندہ آپ سے جشن عید میلاد النبی کی دلیل مانگے تو اس کے منہ پہ چپیڑ مارو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو وہ آگے سے اس نے یہ بھی کہا کہ جب ان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے یہ تو بڑی مٹھائیاں منگواتے ہیں جی، مٹھائی منگاؤ جی، فلانے رسگلے منگواؤ۔ تو میں ناظرین ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، چلو یہ اس نے بات کہی ہے جی مٹھائیاں منگواتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے نا ان کے گھر، تو آپ ہر سال اپنے بچوں کا جلوس نکالا کریں، اپنے جتنے بھی بچے ہیں نا آپ لوگوں کے، یعنی ابھی ہر سال میں پتہ چلے کہ اس دن ہمارا بچہ پیدا ہو تو آج ہم اپنے بچے کا جلوس نکالیں گے، سارے نکالنا کرے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، کیسی سوچ ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، اللہ سے ڈر ہی نہیں آتا۔ یقین مانیے دلیل کیا دے رہے ہیں کہ چپیڑ مارو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ باقی ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی کیا کیفیت تھی، صحیح البخاری کا مطالعہ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی کیا کیفیت تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو اتنے جذبات کے اندر تھے، وہ یہ بات کہہ رہے تھے، جس بندے نے یہ بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین کے ساتھ ملاقات کر لی ہے، میں اس بندے کی گردن تن سے جدا کر دوں گا، حدیث صحیح البخاری کی ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں پڑھیں گے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صحیح البخاری پڑھیں، غالباً 4462 نمبر حدیث ہوگی، آپ پڑھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب الاسلام کی بیٹی، یہ میرے محبوب الاسلام کی وہ بیٹی ہے جن کے بارے میں میرے محبوب الاسلام نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان کیا، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ میں نے حوالے بتا دیے ہیں، آپ سرچ کریے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کیفیت تھی، صحابہ کی کیا کیفیت تھی، میرے محبوب الاسلام کی ازواج مطہرات کی کیا کیفیت تھی۔ تو لیکن ناظرین میں آگے گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا، مجھ سے یہ چیز یعنی دیکھی بھی نہیں جاتی اور بیان بھی نہیں کی جاتی۔ آپ 12 ربیع الاول میں دیکھیں گے کیا کچھ ہوتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین محبت اگر آپ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں رج رج کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھو، رج کے درود پڑھو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا بندہ میرے تے بے حساب درود پڑھ دیندا، یعنی بے حساب درود پڑھدا، کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئے گا جنت کے اندر۔ درود پڑھو رج رج کے، درود پڑھن دے اتنے فائدے، یعنی کہ بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں 10 نیکیاں بھی دوں گا، 10 درجے بھی بلند کروں گا، 10 گناہ بھی معاف کروں گا، کتنا فائدہ ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں
اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔